حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب مطلق ہیں، نائب مطلق ہیں، یعنی کہ خدا کی ذات و صفات کے مظہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دنیا میں ظہور فرماتے ہیں، کیونکہ پورا پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے۔ تمام جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت تصرف کر دیا گیا ہے۔ تحت تصرف مطلب اختیار کے نیچے، ہاتھ کے نیچے جو بولتے ہیں آپ، ہاتھ کے نیچے کر دیا گیا ہے پورا، جیسے چاہیں تصرف کریں۔ آپ دیکھیں ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قربانی کے لیے جو بکرا ہوگا وہ چھوٹا جانور کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور بڑا جانور 2 سال کا کم سے کم ہونا ضروری ہے۔ 1 دن بھی کم رہا تو قربانی نہیں ہوگی۔ ایک صحابی رسول ہیں، کہا یا رسول اللہ میرے پاس 6 مہینے کا بکری کا بچہ، میں اسی کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ قانون کیا تھا کہ 1 سال کا بچہ کم سے کم ہونا چاہیے۔ ایک صحابی رسول 6 مہینے کا بکری کا بچہ پیش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے لیے جائز ہے۔ یہ اختیار نہیں تو کیا ہے؟ دین میں تصرف نہیں تو کیا ہے؟ آپ کے لیے جائز نہیں، مگر کسی کے لیے اگر کہہ دیے جائز تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو یہ تصرف ہونے کی بنیاد پر نبی جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں، اللہ نے انہیں مالک بنا دیا ہے۔ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا، مصطفیٰ مالک ہیں، چلانے والے۔ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ پیدا کر کے نبی کو دے دیا کہ لو اب کائنات تمہاری ہے، تم چلاؤ۔ تو اللہ خالق ہے، مصطفیٰ مالک ہیں، جو چاہیں کریں، جسے چاہیں دیں، جس سے چاہیں روکیں یا واپس لے لیں۔ تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے حکم کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ محبت میں نہیں پھیرتا تو آدمی کے پاس تو پاور ہی نہیں ہے اتنا کہ پھیر دے۔ کسی انسان کے پاس تو اتنا پاور ہی نہیں ہے کہ پھیر دے، اور اللہ محبت میں نہیں پھیرتا کیونکہ پیار اتنا فرماتا ہے اپنے محبوب سے کہ جو مصطفیٰ کے زبان سے نکل جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ مصطفیٰ جو فرماتے ہیں اپنے پاس سے کہتے ہی نہیں، جو بھی کہتے ہیں اپنے پاس سے کہتے ہی نہیں، اللہ کہتا ہے پھر کہتے ہیں۔ تو اس بات میں کمی کیسے ہو سکتی ہے جو بات زبان مصطفیٰ سے نکلتی ہے؟ فرمان اللہ ہوتا ہے، فرمان خدا ہوتا ہے۔ تو بات وہ جو ہوتی ہے خدا کے طرف سے ہوتی ہے، اور نافذ کرنے والے مصطفیٰ ہوتے ہیں، تو اس میں کبھی کمی آ ہی نہیں سکتی جب اللہ خود چاہتا ہے کہ مصطفیٰ اس طرح سے بولیں۔ تمام جہان مصطفیٰ کا محکوم ہے، حاکم محکوم۔ حاکم کے ہاتھ کے نیچے پوری دنیا، جتنا دور اس کی حکومت ہوتی ہے اسے محکوم بولا جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ حاکم ہے اور تمام دنیا مصطفیٰ کی محکوم ہے۔ وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں۔ میرے نبی اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں ہیں، یعنی ان پر کسی کا حکم نہیں چلے گا، لیکن سب پر ان کا حکم چلے گا۔ آپ دیکھیں علم دینا ہوا، قرآن دینا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا، بتلایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے وہ ذات جس نے قرآن سکھلایا۔ تو کوئی استاذ نہیں بنایا، کیوں؟ اگر استاذ ہوتا تو اس کے سامنے ادب کرنا پڑتا۔ شاگرد ہمیشہ استاذ کا ادب کرتا ہے، اس کے سامنے ادب سے بیٹھتا ہے، اس کے سامنے زیادہ بولتا نہیں، احترام کرتا ہے۔ مصطفیٰ کا کوئی استاذ نہیں بنایا، خود اللہ نے پڑھایا، خود اللہ نے پڑھایا۔ پورے عرب والے امی کہتے تھے۔ امی کا مطلب کیا؟ ان پڑھ، یعنی امی کا مطلب یہ کہ وہ کسی کے پاس پڑھے نہیں، کسی کے پاس زانوِ ادب طے نہیں کیے، کسی کو اپنا استاذ نہیں بنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استاذ ہوتا تو وہ حاکم بن جاتا، آپ کو اس کے سامنے ادب کے ساتھ پیش آنا پڑتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سلسلہ ہی منقطع کر دیا کہ ہم ہی پڑھائیں گے، ہم ہی سکھلائیں گے، تاکہ کوئی تمہارا استاذ نہ رہے جس کے سامنے کیونکہ تمہاری تعظیم کی جائے گی، تم کسی کی تعظیم نہیں کرو گے۔ تو ساری دنیا مصطفیٰ کی محکوم ہے، مصطفیٰ کسی کے حکم کے نیچے نہیں ہے، وہ اپنے رب کے سوا کسی کے حکم کے نیچے نہیں ہے۔ تمام آدمیوں کے مصطفیٰ مالک ہیں، جو انہیں اپنا مالک نہ جانے وہ سنت کی مٹھاس سے ہمیشہ محروم رہے گا۔ جو نہ جانے مصطفیٰ کو اپنا مالک، وہ سنت کی مٹھاس سے ہمیشہ محروم رہے گا۔ تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے۔ ملکوت السماوات والارض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر فرمان ہیں۔ جنت اور دوزخ کی کنجیاں مصطفیٰ کے دست اقدس میں دی گئی ہیں۔ وہ سب جانتے ہیں کہ کتنے جنت میں جائیں گے، کتنے دوزخ میں جائیں گے، اور کنجیاں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جسے چاہیں گے جنت میں داخل کریں گے، جسے چاہیں گے جہنم سے کھینچ لیں گے۔ تو یہ اختیار ہے مصطفیٰ کا کہ صرف دنیا ہی میں نہیں، آخرت میں بھی جنت اور دوزخ پر بھی مصطفیٰ کا اختیار ہے۔ رزق و خیر، ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہی تقسیم ہوتی ہیں۔ دیتا اللہ ہے، دیتا اللہ ہے، یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ رزاق صرف اللہ ہے، مگر دربار مصطفیٰ کا بنا دیا ہے۔ جیسے گورنمنٹ آپ کو راشن دیتی ہے تو دکان طے کر دیتی ہے شہر میں،
उस दुकान से तुमको लेना है, डायरेक्ट आप किसी प्रधानमंत्री से या फिर डायरेक्ट किसी आप देश चलाने वाले मालिक के पास से आप नहीं ले सकते। एक उसके लिए एक जगह बनाता है, एक क्वार्टर बनाता है जहाँ जा करके आपको लेना है। तो अल्लाह मालिक कुल है, सब उस खजाना उसी का है, मगर हेड क्वार्टर मुस्तफ़ा की ज़ात को बना दिया है कि आपको लेना होगा तो वहाँ से जाके लेना होगा, देंगे हम ही मगर मुस्तफ़ा बांटेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम, मैं बांटता हूँ, वल्लाहु युअती, और अल्लाह मुझे देता है। अल्लाह के नबी तो नहीं कह रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ, अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे देता है, मैं देता हूँ। तो सारे जहान का तसर्रुफ अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा के हाथ में दे दिया है। आप हाकिम हैं, हम सब नबी के महकूम हैं, उनके हुक्म के नीचे ही रहना है। कोई भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो, कौल हो, फेल हो, तकरीर हो, आपके यौम हो, लैल हो, दिन रात हो, चलना फिरना हो, किसी भी चीज़ पर कोई न उंगली उठा सकता, न हक़ारत की नज़र से, हल्के नज़र से देख सकता। जब भी देखें तो ताज़ीम की नज़र से देखें, जब तो ईमान सलामत रहेगा। ये हमारा और आपका अक़ीदा है।